بہت اہم آیات یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. کل قیامت کے دن جو ہمارے دلوں میں چھپی چیزیں ہیں وہ سب باہر نکالی جائیں گی، اور اس حوالے سے ہم سب کو اپنے دلوں کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی کل قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا. بہت سے کاموں کا ہم ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، پر اس کو پورا نہیں کرتے، اور بہت سے کام بظاہر بڑے اچھے اور نیک لگتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا نیت ہوتی ہے وہ کل قیامت کے دن ہی سامنے آئے گی. بسا اوقات انسان کو اپنے عمل کی نیت کا معلوم نہیں ہوتا، اور بسا اوقات وہ جانتا ہے کہ وہ یہ عمل کس نیت سے کر رہا ہے. یہ سب ایک راز ہیں جو کل قیامت کے دن نکالے جائیں گے. وہ اعمال بھی جو دنیا کے سامنے آئے مگر کس غرض کے تحت سر انجام دیے گئے، کیا اس کے پیچھے اغراض تھے، مقاصد تھے، کیا خواہشات تھیں، کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا، لیکن کل قیامت کے دن وہ بھی سب سامنے لائے جائیں گے. پھر بہت سے ایسے اعمال جو انسان کر کے مر جاتا ہے لیکن اس کے اثرات مدتوں باقی رہتے ہیں. تو یہ سب کچھ ایسے چھپے بھید ہیں جو کل قیامت کے دن کھل کر سامنے آ جائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ انسان کے پاس نہ تو کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. یعنی اس دن کسی انسان کو بھی اتنی طاقت حاصل نہ ہوگی کہ وہ اس دن پیش آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا وہاں موجود ہوگا. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی. پھر ہمارے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا کوئی مشکل بات نہ ہوگی. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج بھی اگر ہم میں سے کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنا دل کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دے، کوئی بھی اپنا دل کھولنا نہ چاہے گا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے دل کو سلامت رکھا، جس کے پاس قلب سلیم ہے. وہ قلب سلیم جس میں توحید ہے، جس میں محبتیں ہیں، جس میں ایمان ہے. اس کے علاوہ اگر دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، بھلا بتائیے کہ کیسے اس دل کو سامنے لایا جا سکتا ہے؟ تو ہم سب نے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمارا دل لوگوں کے سامنے لایا جائے تو وہ دل توحید سے بھرا ہو، ایمان سے بھرا ہو، محبتوں سے بھرا ہو. ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، پلٹنے والے کی. ذات الرجع، رجع سے ابن عباس نے معنی بارش کے کیے ہیں، اور دوسرا معنی ابن عباس یہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آسمان کی قسم کھائی ہے جو بار بار بارش برساتا ہے. ویسے رجع کا جو لفظ ہے رجوع سے نکلا ہے، معنی اپنی اصل کی طرف لوٹنا. اس کا پہلا معنی یہ کیا گیا ہے کہ سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، وہ جب آسمان کی طرف اٹھ کر پانی میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بادل سمندر سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو رجع کہا گیا ہے. اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بارش برسنے کا عمل فقط ایک بار نہیں ہوتا بلکہ بار بار اور وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. یعنی بارش بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رجع کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو ہر سال بندوں کے رزق کو
لوٹاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو لوگ ہلاک ہو جائیں اور ان کے مویشی بھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی جو بار بار بارش برساتا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وَالْأَرْضِ اور زمین کی یعنی قسم، ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے۔ صدع کا لفظ صاد دال عین سے ہے، کسی چیز کا ایسے پھٹنا کہ ٹکڑا جدا نہ ہو۔ زمین کو ذات صدع کہا گیا ہے کہ وہ پودوں اور درختوں کی نرم اور نازک کونپلوں کو پھٹ کر زمین سے باہر نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس زمین سے پانی کے چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں۔ حالانکہ زمین ٹھوس اور سخت چیز ہے اور پانی زمین کے مقابلے میں نرم اور کمزور، اس کے باوجود زمین پھٹ کر پانی کو باہر نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ذات الصدع سے مراد زمین کا نباتات کے لیے پھٹنا ہے، والارض ذات الصدع اور زمین کی یعنی قسم جو پھٹنے والی ہے۔ یہ دونوں آیات بھی بعث بعد الموت پر دلیل ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے جس سے حیوانات کی زندگی اور بقا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بارش سے زمین میں مختلف قسم کے پودے اگاتا ہے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اسی لیے زمین کو پھٹنے والی اور شغاف والی بھی کہا گیا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا تو لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے، اور انسان کے سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ڈوہڈی یعنی مقعد کے اوپر کی ہڈی ہے، پیٹھ کے نیچے کی جو ہڈی ہوتی ہے اسے ڈوہڈی کہا جاتا ہے۔ اسی ڈوہڈی کی ہڈی سے اسے پیدا کیا گیا اور اسی سے قیامت والے دن اسے دوبارہ جوڑا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ انسان کے جسم کی یہ ہڈی زمین میں ہی باقی رہتی ہے اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو پھاڑے گا، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے۔ انہو بے شک وہ، لقول البتہ ایک بات ہے، فصل فیصلہ کن۔ فصل کا ایک معنی فیصلہ کرنا بھی ہے اور ایک معنی جدائی بھی ہے۔ تو بے شک وہ یعنی قرآن البتہ ایک بات ہے فیصلہ کن، یا یہ قرآن ایک ایسی بات ہے جو جدائی ڈالتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والوں کو جدا کرتا ہے نہ پڑھنے والوں سے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا ہے، بارش کے بعد اب قرآن کا ذکر، کیونکہ وہی کو بارش سے کئی بار تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے بارش زمین کو صاف کرتی ہے، سبزہ اگاتی ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن بھی دلوں کو صاف کرتا ہے، اس سے روح نکھر جاتی ہے۔ انہ لقول فصل، یہ جواب قسم ہے۔ تو بے شک یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے وہ کوئی بے فائدہ بات۔ ہزل کا لفظ ہا زا لام سے ہے، لاغر کو کہتے ہیں، کمزور اور دبلا ہونا۔ تو قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے، یہ کوئی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں، یعنی ایک واضح مقصد کی
حامل کتاب ہے. قرآن کوئی باطل اور لغو کلام نہیں کہ جس کی کوئی غرض اور غایت نہ ہو، یعنی یہ کوئی بے مقصد کلام نہیں، یہ ایک سنجیدہ کلام ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل. سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا. انہم، بے شک وہ، ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ یکیدون چال چل رہے ہیں، کیدن ایک چال. قید کہتے ہیں خفیہ چال کو، خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. جو برے مقصد کے ساتھ ہو تو بری ہے اور نیک مقصد کے ساتھ ہو تو بری نہیں. انہم یکیدون کیدا، اور بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں، آپ کے مخالفین اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن دل میں اس کے برعکس باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور ایک تدبیر میں بھی چل رہا ہوں. یہ لوگ قیامت کو جھٹلانے اور حق کو مٹانے کے لیے خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، اور میں خفیہ طور پر ان کے توڑ کے لیے بھی ان سے بھی بڑی تدبیر کر رہا ہوں. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی مخالفت سے نہ گھبرائیں، بالکل پریشان نہ ہوں. اگر یہ چالیں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہنچانے سے نہ رکے. پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جان سے ہی مار دیں. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ تدبیر کی، ایک خفیہ تدبیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، کرفیو لگا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر مار ڈالیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے. پھر 3 دن تک آپ غار ثور میں چھپے رہے، ایک ایسے غار میں کہ جو کھلا تھا، کیونکہ غار کا کوئی دروازہ تو ہوتا نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشرکین مکہ نے قریب پہنچ گئے تھے کہ ابو بکر ان کے قدموں کو دیکھ سکتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ملے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نان مسلم کو جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا، اس کی مدد سے ہجرت کا یہ پورا سفر کیا، اور وہ آپ کو ایک ایسے راستے سے لے کر گیا جہاں سے مشرکین سوچ بھی نہ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے کے لیے 100 اونٹوں کی قیمت لگائی گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے ہوں گے تاکہ وہ ان 100 اونٹوں کو پا سکیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. تو اگر یہ مشرکین چال چلتے ہیں،
یہ مخالفین آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بہترین تدبیر کرنے والا ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینہ پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین مکہ کے چنگل سے باہر نکالا پوری حفاظت کے ساتھ. تو جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین حق کو ناکام کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کے لیے، یہ کفار کوششیں کرتے رہتے ہیں. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بھی ان کے مقابلے پر تدبیر کرتا رہتا ہے اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر رہے گا اور کافروں کی کسی چال کو بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، پس ڈھیل دے دو کافروں کو. کافروں کو مہلت دے دیجئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، ان کے لیے جلدی عذاب کا سوال نہ کیجئے بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دیجئے. امہلہم، ڈھیل دو ان کو، رویدہ، آہستہ آہستہ. رویدہ کا معنی قلیلاً بھی آتا ہے اور قریباً بھی آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے جلد عذاب کی دعا نہ کریں، اللہ کے کہنے پر انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، آخر انہوں نے میرے ہی پاس آنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوب نمٹ لیں گے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ. ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں. ایک تو اللہ ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہے، ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہے اور انہیں دراصل مہلت دے رہا ہے. یہ مہلت کیوں دیے جاتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے تاکہ اگر وہ ہدایت لینا چاہے تو اسے ہدایت مل جائے. اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، کفار اپنے گناہ میں زیادہ ہو جائیں اور جب بہت زیادہ ہو جائیں تو اللہ ان کو پکڑ لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ تھوڑی مدت مزید صبر سے کام لیجئے. کچھ زیادہ مدت نہ گزرنے پائے گی کہ ان لوگوں کے اعمال کا انجام سب کے سامنے آ جائے گا. جلد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیں گے. سورۃ النمل آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور وہ سوچتے تک نہ تھے. بس دیکھ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ بے شک ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا. تو یہ ہے ان کے گھر گرے ہوئے بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو جانتے ہیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. جو شخص عزت چاہتا ہو سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے. اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہوگی.
تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ سورت مکمل ہوئی. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بہت اہم آیات آخر میں جو آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے اس کی قسم کھائی، پھر زمین کی قسم کھائی جو پھٹنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد جواب قسم پر کہا انہ لقول فصل، بے شک وہ قرآن البتہ ایک بات ہے جو فیصلہ کن ہے. وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے وہ کوئی بے فائدہ بات. جس طرح زمین پر بار بار پانی برستا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ قول فصل دل پر اترتا ہے. جب زمین پر بارش برستی ہے تو نباتات اگتے ہیں، اور جب دل پر قرآن کی بارش برستی ہے تو عمل پیدا ہوتا ہے. آپ قرآن کے اس علم کو دماغ میں جتنا بھی جمع کر لیں کوئی عمل پیدا نہیں ہو سکتا. بے شک آپ تفاسیر پر تفاسیر پڑھ لیں اور اس کی بھرپور نالج حاصل کر لیں، لیکن جب تک یہ دل پر نہیں اترے گا تب تک عمل پیدا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں تو آسمان اپنے اندر پانی روک کر نہیں رکھتا بلکہ واپس دیتا ہے. پھر زمین اپنے اندر بیج رکھ نہیں لیتی، نباتات کی شکل میں واپس دیتی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہمیں بھی لوگوں کے فائدے کا بننا ہے. یہ قرآن ہماری زندگی میں فیصلہ کن کلام ہے. اس سے حق اور باطل میں فرق ہوتا ہے. قرآن پر عمل کرنے والے اور نہ عمل کرنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان میں واضح فرق ہوتا ہے. تو قرآن کو اپنی زندگی میں قول فصل کی حیثیت دینی ہے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ کوئی بے فائدہ بات نہیں، یہ بہت ہی بہترین کلام ہے. اس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو اس قرآن پر بہترین عمل کرنے والا بنائے. اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.